اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا محشر کا میدان ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، اللہ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا تو نے اپنی امت کے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے الہ بناؤ، مشکل کشا حاجت روا بناؤ، اور میری ماں کو الہ بناؤ، کیا تو نے یہ کہا تھا؟ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ میری کیا مجال ہے، میں اس قسم کا کوئی اور لفظ بول سکتا ہوں؟ تو پھر کہیں گے اگر بالفرض میں نے یہ بات کہی بھی ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، مولا تو اسے خوب جانتا ہے، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اگر یہ بات میں نے کی ہے تو پھر تو آپ جانتے ہو۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کے سامنے یہ جواب دیں گے، اور امتی بھی وہ جو عیسیٰ کو الہ مانتے ہیں، خدا بناتے ہیں، تیسرا خدا مانتے ہیں، تو وہ امت کے لوگ پریشان ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب سوچیں گے یہ سوال اللہ نے ویسے نہیں کیا، ایسا لگتا ہے میرے آنے کے بعد، میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد میری امت کے لوگوں نے مجھے الہ بنایا ہے جی، اور آج میری امت پھنس گئی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے سفارش کریں گے۔ سفارش کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے مولا ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، تجھ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، میری کیا اوقات ہے میں زبردستی کروں گا، یا میرے اختیارات میں کیا ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو غفور رحیم ذات ہے، اگر تو چاہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دینا چاہے تیرے ہی بندے ہیں جی، اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخشے ان کو، معاف کرے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب اور حکمتوں والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے نا جی، اس حکیم ذات کے سامنے، اور سخت ہولناکیوں والا دن ہوگا، سفارش بھی کتنے زبردست انداز میں کر رہے ہیں جی، عاجزی دکھا رہے ہیں۔ جو لوگ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں نا جی، سارے اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر عاجزی ہے جی، سفارش کر رہے ہیں۔ جس کو وہ الہ مانتے تھے، خدا مانتے تھے، آج وہ کیا کر رہا ہے جی، سفارش کر رہا ہے، ان کے حق میں کر رہا ہے، مولا کہ اگر تو چاہے تو ان لوگوں کو عذاب دے دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جس کو پکڑے کوئی بچا سکتا نہیں ہے، لیکن تو ہے تو غفور رحیم ہے، اگر تو معاف کرے تو تجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان الفاظ میں سفارش کریں گے، اور اللہ اس کا جواب دیں گے۔ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین، اور عیسیٰ آج کا دن سچوں کو ان کی سچائی کا نفع دے گا جی۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے پیغمبروں کی باتوں کو مانا، سچے دل سے ایمان لائے، اور سچے دل سے اعمال کیے، سچے دل سے وہ توبہ استغفار کرتے رہے، آج کا دن ان کی جیت کا دن ہے جی۔ جب جیت کا دن ہے اے اللہ، پھر ان کا تحفہ تحائف کیا ہوگا؟
ان کا انعامات کیا ہوں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے جی، جنہوں نے دنیا کے اندر پیغمبروں کی باتوں کو مانا اور ہر معاملے کے اندر سچائی کو اختیار کیا، فرمایا ان کے لیے جنات ہوں گے، باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جی، شہد کی، دودھ کی، پانیوں کی۔ پھر فرمایا خالدین فیہا، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جی۔ ہوتا ہے نا جی دنیا کے اندر ہمیں اگر بڑے سے بڑا مکان مل جائے، امکان ہوتا ہے جی آج اگر میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، آج میں اگر امیر ہوں کل غریب بھی ہو سکتا ہوں، آج اگر میرے پاس ہے کل زلزلہ بھی ہو سکتا ہے، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندے کو ڈر تو ہوتا ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تیسری صفت اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ بس نہیں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ اور اللہ پھر کیوں نہ راضی ہو؟ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے 50 سال کی زندگی کے اندر، 60 سالہ زندگی کے اندر رب کو راضی کیا تو پھر اللہ ان سے راضی ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، عشاء کی نماز تھی، صحابہ نے سنتیں پڑھی اور وتر پڑھے اور اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سارے صحابہ اٹھ کر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ آئے، مصلی پہ آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ تو فرماتے ہیں میں بھی آیا اور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے مجھے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ دائنی جانب آ جاؤ، تو میں دائنی جانب آ کر نماز پڑھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی بائیں جانب پہ کھڑے ہو گئے، اور فرماتے ہیں ہم تینوں کے تینوں اپنی اپنی نماز پڑھنے لگ گئے جی۔ ساری رات گزر گئی، ہم نے نمازیں پڑھی، لیکن اللہ کا پیغمبر نماز کے اندر یہ والی آیت پڑھ رہا تھا ان تعذبهم فانهم عبادک، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو مالک ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر تو بخش دے نا تو بڑا غفور رحیم ذات بھی ہے۔ فرماتے ہیں صبح کا وقت ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قریب ہوا، میں نے کہا حضرت آپ حضور کے بڑے خدمتگار ہو جی، آپ حضور کے پیارے صحابہ میں سے ہو جی، حضور کی آپ کے ساتھ بڑی محبتیں، آپ حضور سے پوچھو نا کہ یا رسول اللہ آج رات ساری آپ نے عبادت کی اور عبادت کے اندر آپ نے صرف یہی ایک آیت پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے میں نہیں پوچھوں گا جب تک کہ حضور خود نہیں بتائیں گے۔ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا، میں آگے بڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آج عجیب ماجرا دیکھا ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور پوری رات آپ نے نماز کے اندر یہ آیت پڑھی ہے۔ تو کہا میں نماز کے اندر اللہ سے مناجات کر رہا تھا، اللہ سے سوال کر رہا تھا اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میں بار بار یہی سوال کر رہا تھا اے اللہ میری امت کے لوگ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو میں تو کچھ کر نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر تو بخش دے نا تیری شان ہی اونچی ہے۔ تو اللہ نے مجھے فرمایا، اللہ نے وہی کر کے بتایا کہ میرا پاک پیغمبر رو مت، میں تیری امت کے ہر بندے کو بخش دوں گا، میں تیری امت کے ہر بندے کو بخش دوں گا سوائے اس بندے کے جس بندے نے شرک نہیں کیے، جس بندے نے شرک کیا اس بندے کو نہیں بخشوں گا، باقی میں تیری امت کے ہر فرد کو بخشوں گا۔ دیکھیں جی کتنا پیارا پیغمبر ہے جی، کتنا محسن شفیق پیغمبر ہے جی، جو راتوں کو نمازوں کے اندر بھی ہمیں نہیں بھولا جی، جو موت کی سختیوں میں بھی ہمیں نہیں بھولا، اور ہمارا بھی پھر اخلاقی فریضہ بنتا ہے نا جی، ہم پھر اس سے کیوں بھولیں جی؟ اپنی خوشی کے اندر، غموں کے اندر، دکھوں کے اندر، سکھوں کے اندر، رات کے اندر، دن کے اندر ہم اس پیغمبر کو بھول جاتے ہیں جی، ہم اس کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ وہ پیغمبر ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر پوری رات عبادت کر کے وہ اللہ سے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو دنیا میں اپنے پیغمبر کے ساتھ سچے رہے جی، اپنے پیغمبر کے دین کے ساتھ سچے رہے، ان کے لیے قیامت والے دن باغات ہوں گے، اور ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پھر جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جی، جب اللہ راضی ہو گیا جی، جو جنت کا مالک ہے، جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر کس چیز کی کمی ہے جی؟ تو فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آخری آیت ہے سورۃ المائدہ کی جی،
اللہ رب العزت اس پوری صورت کا خلاصہ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے۔ جن لوگوں نے عیسیٰ کو خدا بنایا، الہ بنایا، تو فرمایا یہ عیسیٰ الہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، اس زمین و آسمانوں کا الہ ہے تو کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ پھر جب وہ الہ ہے تو پھر اللہ نے یہ بھی بتایا جب وہ الہ ہے تو اس کی بادشاہت پوری روئے زمین کے اوپر چلتی ہے، تو کوئی بندہ اس کی نافرمانی کر کے بھاگ کہاں سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن اس کے دربار میں تو آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بادشاہ ہے، الہ ہے، تو اس کو پوری دنیا کے اندر اختیار ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا، اگر پھر نظر و نیاز کے لائق ہے نا جی، پھر وہ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا عیسیٰ نہیں ہے، تو نہ عیسیٰ زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے، نہ اس کی ماں زمین و آسمانوں کی بادشاہ ہے۔ اور تو وہ فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کی، وہ کہتے تھے نا عیسیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور وہ اس وجہ سے کہتے تھے، پرسوں کے درس کے اندر آپ نے سنا اللہ نے حضرت عیسیٰ کی 8 صفات بیان کی نا جی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا، مردوں کو زندہ کرتا تھا، پرندے مٹی سے بناتا تھا، پھونک مارتا تھا، اڑنے لگ جاتے تھے، مادرزاد اندھا آتا تھا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا تھا، برس کا کوڑ کا بیمار حضرت عیسیٰ کے پاس آتا، ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر ان کو الہ بنا ڈالا جی۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے کمال کے معجزے دیے ہیں، ہمارے پیغمبر کو بھی اللہ نے بڑی شانوں والے معجزے دیے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کا ایک معجزہ تو یہ ہے کہ انگلی اٹھائی چاند 2 ٹکڑے کر دیے جی۔ عیسیٰ کے معجزے تو دنیاوی تھے نا جی، ہمارے پیغمبر کے معجزے آسمانوں والے تھے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ انگلیاں خشک ہیں جی، پانی کے اندر رکھتے ہیں فوارے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے معجزات ہی معجزات ہیں۔ معراج کی رات اللہ کے قریب جاتے ہیں اور اللہ سے کلام ہوتا ہے، یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اگر معجزات کو دیکھ کر کوئی الہ بنایا جاتا ہے تو پھر تمام پیغمبروں کو الہ بنانا چاہیے؟ فرمایا نہیں، یہ معجزات اللہ نے دیے ہیں اپنے پیغمبروں کی تائید کے لیے، تاکہ ان کی امت کے لوگ ان پر ایمان لا سکیں۔ تو عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ کے پاس معجزات ہیں تو یہ کیا ہے، یہ ہستی الہ بننے کے قابل ہے، تو انہوں نے الہ بنا ڈالا۔ اللہ نے ان عیسائیوں کے عقیدوں کی اس پوری صورت کے اندر نفی فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعذبهم فإنهم عبادکم، اگر تو ان کو عذاب دے فإنهم عبادکم، مولا وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم، اور اگر آپ ان کو بخش دو فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب اور حکمتوں والو۔ حدیث میں آتا ہے کہ محشر کے میدان کے اندر حساب کتاب سے پہلے اللہ کا پیغمبر اس آیت کو بار بار پڑھے گا، اپنی امت کی سفارش کرے گا جی۔ اللہ اس وقت اپنے پیغمبر کو کہے گا میں نے تیری امت کے لوگوں کو بخشا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیے جی، یا جن لوگوں نے دوسروں کے حقوق مارے ہیں، جنہوں نے جس کا حق مارا ہے وہ حق دے کر پھر جنت ہے تو جنت میں جائے گا، ورنہ مقدر میں جہنم ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ بچائے جی۔ قال اللہ ھذا، اللہ جی فرمائیں گے ھذا یوم، اے عیسیٰ آج کا دن، ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کا نفع دے گا، جھوٹوں کو نہیں دے گا۔ لہم جنات، ان کے لیے جنات باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ سچے لوگ رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ وما فیہن، اور زمین و آسمانوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے اوپر اختیار اللہ کا چلتا ہے، نہ کسی نبی کا چلتا ہے، نہ کسی ولی کا چلتا ہے، نہ کسی اور بزرگ کا چلتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنی میں اپنے پیغمبر کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔